اسلامی تاریخ میں اگر کسی نکاح کو سب سے زیادہ مقدس، بابرکت اور آسمانی نکاح کہا جائے تو وہ حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح ہے۔ یہ صرف دو عظیم ہستیوں کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ یہ نور کا نور سے ملاپ تھا۔ ایسا پاکیزہ نکاح جسے زمین سے پہلے آسمانوں پر منایا گیا۔ رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، فاطمہ میرے دل کا سکون ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پاکیزگی، عبادت، حیا اور اخلاق میں تمام عورتوں سے افضل تھیں۔ دوسری طرف حضرت امام علی علیہ السلام وہ عظیم ہستی تھے جو بچپن ہی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اسلام قبول کرنے والے پہلے نوجوان مرد تھے۔ بہادری ایسی کہ بڑے بڑے جنگجو کانپتے تھے، اور عبادت ایسی کہ راتیں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدوں میں گزرتی۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نکاح کا وقت قریب آیا تو مدینہ کے کئی معزز صحابہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رشتہ بھیجا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد بننے کا شرف ملے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار یہی فرماتے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو خود منتخب فرمایا تھا۔ ایک دن حضرت امام علی علیہ السلام اپنے دل میں ایک خواہش لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، مگر اب کے دل میں عجیب سی حیا تھی۔ اب سوچ رہے تھے، میں غریب ہوں، میرے پاس دولت نہیں، کیا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا رشتہ مانگ سکتا ہوں؟ لیکن دل میں محبت اور ایمان تھا۔ آخرکار حضرت امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے آج کسی خاص مقصد سے آئے ہو؟ حضرت امام علی علیہ السلام خاموش رہے، نظریں جھکی ہوئی تھیں، چہرے پر حیا نمایاں تھی۔ پھر آہستہ سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے رشتے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا، اے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ پسند فرمایا ہے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت امام علی علیہ السلام کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، کیونکہ یہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی، وہ ہیں جن کا ایمان، تقوی اور مقام تم جانتی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نکاح ان کے ساتھ پسند فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے شرم و حیا سے سر جھکا لیا، خاموش رہیں، اور یہی خاموشی رضا کی علامت تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اسی وقت آسمانوں پر خوشی منائی گئی، فرشتے مبارکباد دے رہے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق ایک روشن ستارہ مدینہ کے آسمان پر غیر معمولی انداز میں چمک رہا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ آج آسمان کی روشنی مختلف کیوں ہے؟ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی تھی۔ اب نکاح کی تیاریاں شروع ہوئیں، لیکن یہ کسی بادشاہ کا نکاح نہیں تھا، نہ قیمتی محل، نہ شاہانہ لباس، نہ سونے چاندی کی نمائش۔ یہ سادگی کا وہ عظیم نمونہ تھا جسے اسلام نے قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس صرف ایک زرہ، ایک تلوار اور ایک اونٹ تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اپنی زرہ فروخت کر دو تاکہ نکاح کا انتظام ہو سکے۔ زرہ فروخت ہوئی اور اس رقم سے گھر کا مختصر سامان خریدا گیا، ایک چٹائی، چند مٹی کے برتن، ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک سادہ بستر۔ لیکن یہی دنیا کا وہ گھر تھا جہاں سے نور پھیلنا تھا۔ نکاح کا دن آیا تو مدینہ کی فضا خوشیوں سے بھر گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح کے ساتھ کر دوں۔
پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نکاح پڑھا۔ صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے بھی اس مبارک نکاح پر خوشی منا رہے تھے۔ رخصتی کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ہاتھ حضرت امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور دعا فرمائی، اے اللہ، ان دونوں کے درمیان محبت، رحمت اور برکت قائم فرما۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر پہنچیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ساتھ تشریف لائے۔ آپ نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی، اے اللہ، یہ گھر ایمان، نور اور برکت کا مرکز بن جائے۔ اسی رات بعض لوگوں نے دیکھا کہ حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر کے اوپر ایک نور ستارے کی طرح چمک رہا ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو اہل بیت علیہم السلام کے گھر پر نازل ہو رہی ہے۔ یہی وہ مقدس گھر تھا جہاں بعد میں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے عظیم امام پیدا ہوئے۔ یہی وہ گھر تھا جس کے بارے میں اتنی تطہیر نازل ہوئی۔ حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح آج بھی پوری امت کے لیے ایک مثال ہے کہ کامیاب زندگی دولت سے نہیں بلکہ ایمان، محبت، سادگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے بنتی ہے۔